اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کا یہ 26واں سورہ سورۃ الشعراء ہے اور اس کی آیت نمبر 214، 215، 216 اور 217، یہ 4 مختصر آیات ہیں سورۃ الشعراء کی، 214 سے لے کر 217 تک۔ لیکن اپنے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں سے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور رسالت جیسا عظیم منصب دینے کا فیصلہ فرمایا تو بالکل ابتدائی ایام میں ہی آپ کو یہ آیات بھی عطا کی گئیں جن میں یہ فرمایا گیا کہ جو پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے یا جو امانت آپ کو دی گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو اس پیغام کی طرف بلائیں اور یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا خلاصہ تو دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کے حوالے سے ہے۔ جس اللہ نے انسان جیسی عظیم اور بے مثال مخلوق بنائی ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ بندے دنیا میں بھی ایک اچھی اور کامیاب زندگی بسر کریں اور آخرت میں بھی کہ جس کا ہونا ہر صورت میں یقینی ہے اس میں بھی وہ کامیاب ٹھہریں۔ اس لیے یہ پیغام لوگوں کے لیے عام کرنا ضروری تھا اور اس کی ترتیب یہ بنائی گئی کہ پہلے اپنی قوم کو، پھر بطور خاص اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر انہیں یہ پیغام دیا جائے۔ اس پیغام کی اہمیت اور حیثیت اس قدر زیادہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوری طور پر کوہ صفا، جو مروہ کے قریب ایک پہاڑی اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود تھی، اس پہ کھڑے ہو کر اپنے خاندان کے لوگوں کو اور قریش کے دیگر قبیلے والوں کو نام لے کر پکارتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اور وہ مشہور ترین بات جو میں اور آپ اگرچہ جانتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور حیثیت پر غور کم کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جب یہ آواز لگائی تو قبیلے والوں نے، مختلف خاندان کے لوگوں نے فوری طور پر جانا شروع کر دیا کوہ صفا پہ۔ جو خود کسی طریقے سے بیمار تھا یا مصروف تھا، اس نے اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیج دیا کہ آخر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں بہرحال ایک بڑا مقام اور عزت اور شہرت رکھتے تھے، یہ کس لیے بلا رہے ہیں، کون سی اہم بات ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ان کے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ میں تمہارے درمیان ایک مدت گزار چکا ہوں، کم و بیش 40 برس مکمل ہو چکے تھے، اور
اس دوران لوگوں سے پہلے یہ گواہی طلب کی گئی کہ اس سارے عرصے میں تم نے مجھے کیسا پایا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ بھی فرما دیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ آپ اور ہم بیشتر لوگ جانتے ہیں، جن لوگوں نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، تو صفا کی اور مروہ کی پہاڑی کوئی بہت بلند و بالا پہاڑی نہیں تھی، نسبتاً بہت ہی چھوٹی پہاڑی، جسے آپ ایک نسبتاً بڑا ٹیلا کہہ سکتے ہیں، کہ دوسری طرف اگر کوئی لشکر موجود ہو تو یہ ممکن نہیں تھا کہ دوسری طرف لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، بآسانی اس کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے اور ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ سامعین گرامی، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہوں، جس گلی محلے میں رہتے ہوں، جس مارکیٹ میں کام کرتے ہوں، جس ادارے میں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، تو ہماری پہچان اس کمیونٹی میں، اس معاشرے میں ایک سچے انسان کی اور ایک دیانتدار انسان کی ہونی چاہیے، کہ اس ادارے میں، اس مارکیٹ میں، اس محلے میں اگر میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں پوچھا جائے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، تو میرے اور آپ کے حق میں گواہی دینے والے لوگ موجود ہوں، جو میرے معاملات کو، میری زندگی کے طرز عمل کو اور چال چلن کو نہ صرف قریب سے دیکھ چکے ہوں، بلکہ لوگوں سے بھی کہیں کہ ہاں یہ واقعی ایک قابل اعتبار آدمی ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے بارہا رکھی کہ جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہ تعارف سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور ایک مومن کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی یہ تعارف ایک بنیادی ضرورت اور اس کی حیثیت ہے۔ میرا اور آپ کا اگر تعارف اس نوعیت کا ہے، گویا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو اختیار کر چکے ہیں، اور یہ ایک سعادت کی اور خوشبختی کی بات ہے کہ میرا تعارف میرے محلے میں، میرے ادارے میں، میری مارکیٹ میں، میرے معاشرے میں ایسا ہو کہ لوگ مجھے دیانتدار سمجھتے ہوں، سچا انسان سمجھتے ہوں، قابل بھروسہ انسان سمجھتے ہوں۔ جب آپ نے لوگوں سے یہ گواہی لے لی تو پھر اس کے بعد کہا کہ لوگو، اللہ نے مجھے رسول مقرر کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ مانی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارا نہ جائے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا محور اور مرکز اللہ کو بنا لو، اپنی التجاؤں کا، ضرورتوں کو پورا کرنے کا جسے تم مرکز سمجھتے ہو، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور اسی کو پکارا کرو، اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہی ہستی جو ہے وہ اس بات کے لائق ہے اور اس کا حق رکھتی ہے۔ چند لمحے پہلے جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، فوری طور پر انہوں نے اپنا پینترا بدل لیا، اپنی بات سے مکر گئے۔ یہ دوسری حکمت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور قرآن اور سنت کی طرف بلانا یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے کہ لوگ سنیں گے اور بس فوری طور پر قبول کر لیں گے۔ دنیا میں انسانوں کے حوالے سے یہ تاریخی گواہی پائی جاتی ہے
کہ کسی بھی نبی نے جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کی عبادت کے لیے لوگوں سے کہا تو فوری طور پر ان کی مخالفت کی گئی اور ان کی بات کا انکار کیا گیا۔ نہ صرف ان کی بات کا انکار کیا گیا بلکہ ان کی شخصیت اور ان کے تعارف کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 برس تک لوگوں کے درمیان ایک سچے، راست باز، پاکیزہ، دیانتدار انسان کی حیثیت میں تھے اور لوگ سمجھتے تھے، دل سے سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کی گئی تو مخالفت شروع ہوئی۔ نہ صرف مخالفت بلکہ آپ پر جھوٹے الزام بھی لگنا شروع ہو گئے، تہمتیں بھی لگنا شروع ہو گئیں، یعنی آپ کی عزت کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کو جان اور مال کا نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو گویا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف بلانے والے لوگ اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ پھر مخالفت لازماً ہوگی، کیونکہ شیطان اس بات کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا کہ اللہ کا نام لے کر اور اس کے رسول کا نام لے کر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ اس وجہ سے یہ ہمیشہ کی سنت رہی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تیسری بات جو آج کی خصوصی مجلس میں ہمیں سیکھنی ہے اور وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مجھ سمیت اس بات میں عام طور پر مصروف رہتے ہیں کہ دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، قوم کو جلسوں جلوسوں میں اور بڑے اجتماعات میں ایک خوشگوار قسم کی اور بلند باغ دعوے دے کر یا نعرے لگا کر یا مختلف شہرتیں حاصل کرنے کے لیے عام طور پر تقریریں کی جاتی ہیں، خطبات دیے جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آج کی آیات میں ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ جو فرد، اور اگر وہ لیڈر ہے، کوئی قائد ہے، تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جو وہ دنیا والوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، جو وہ کہہ رہا ہے، سب سے پہلے اس کا یہ پیغام اس کے اپنے گھر میں پہنچنا چاہیے، اس کی آل اولاد کو، اس کے خاندان کے افراد کو، اس کے قریبی لوگوں کو وہ قائل کرے، آمادہ کرے، اس کے لیے تیار کرے اور انہیں اس پیغام کے مطابق تیار کر کے اور بنانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قائد اور لیڈر دنیا والوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں دیانتدارانہ زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں محنت سے کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور خود اس کے اپنے بال بچوں کا حال یہ ہو کہ وہ ہر قسم کی خرابی میں مبتلا ہوں، ہر قسم کا عیب ان کے اندر پایا جاتا ہو اور وہ اپنی اخلاقی خرابیوں کو محض اس وجہ سے نظر انداز کر دیں کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ تو فلاں کی اولاد ہے، یہ تو فلاں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی دنیا میں معزز نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے بڑا مقام کسی کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اتنے عظیم الشان مرتبے والے رسول، اگر ان سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سیدھا کرو، اپنے خاندان والوں کو صراط مستقیم پہ چلاؤ، تو پھر یہ کسی لیڈر کے لیے، کسی رہنما کے لیے، کسی مرشد اور پیر صاحب کے لیے کہاں سے اجازت مل سکتی ہے کہ اس کی اولاد اور اس کے خاندان کے لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہوں اور ہر قسم کی خرابی وہ کر رہے ہوں اور لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہو کہ نہیں جناب یہ تو فلاں کی اولاد ہے۔
یہ تو فلاں کے بچے ہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہیں، یا ان کا ہر عیب اور ان کا ہر گناہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نزدیک سارے کے سارے انسان وہ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے ایک ہی طرح کا خطاب رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت پر ہیں تو وہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے اللہ کو پسند ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لیکن اگر وہ صراط مستقیم یعنی سچائی پر قائم نہیں اور اخلاق ان کے اندر نہیں پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی خطبے کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ایک دو روز کے بعد ہی خاص طور پر اپنے خاندان کے جو قریبی لوگ تھے انہیں کھانے پہ بلا لیا، اور اس کھانے کی دعوت کے موقع پر پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات لیکن ایک نئے انداز اور ایک نئے اسلوب سے ان کے سامنے کہی، اور کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں تمہیں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دوں گا۔ اور پھر وہ بنیادی نقطہ سمجھایا گیا کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی محض دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم آؤ گے، کھاؤ پیو گے، مر جاؤ گے، بات ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ نے جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں انکم ستموتون کما تنامون، کہ تم بالکل اسی طرح مر جاؤ گے جیسے ہر روز تم رات کو سو جاتے ہو۔ نیند بھی موت کی ایک شکل ہے، عارضی موت ہے اگرچہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ انکم ستموتون کما تنامون، جیسے ہر روز تم سوتے ہو، بس ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ سونے والی حالت طویل کر دی جائے گی، اسے موت میں بدل دیا جائے گا۔ یہ تو سبھی مانتے تھے، لیکن اگلی بات کا انکار کرتے تھے لوگ۔ آپ علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا وَإِنَّكُمْ لَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، کہ لوگوں تمہیں اس موت کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، بالکل اس طرح جیسے سونے کے بعد تمہیں بیداری عطا کر دی جاتی ہے اور تم جاگ جاتے ہو، بیدار ہو جاتے ہو۔ پوری عرب قبیلے میں اور آس پاس کے لوگوں میں ایک غالب اکثریت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بھی اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، اور اگر کوئی مانتا بھی تھا تو اس حیثیت میں تھے کہ بس ایسی روا روی کے انداز میں کہ سن لیا وہ کہہ دیا، لیکن عملی زندگی میں اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر ہو کہ کل مجھے اٹھایا جائے گا اور پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ سونے سے پہلے آج کی جو زندگی ہے میں اس میں اپنا جائزہ نہ لوں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کروں۔ اس لیے سامعین گرامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں دی گئی ہے اسے ختم بھی کیا جائے گا، اور نہ صرف اسے ختم کیا جائے گا بلکہ ایک نئی زندگی جسے آخرت کہا جاتا ہے وہ تمہیں دی جائے گی، اور اس کے حوالے سے پھر تم سے سوال کیا جائے گا کون ہے جو میری اس بات پر ایمان لاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے مختلف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو میری اس بات کو مانتا ہے۔ چاروں طرف ایک سناٹا تھا، کوئی آپ کی حمایت نہیں کر رہا تھا کہ لوگوں نے پھر ایک بالکل چھوٹے بچے کی جس کی عمر بمشکل 12 یا 13 برس تھی اس کی آواز سنی، متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، میرے بازو بھی کمزور ہیں، اور میں بیمار بھی ہوں،
آشوب چشم کا شکار تھا وہ لڑکا اس وقت، لیکن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اس دعوت کو نہ صرف قبول کرتا ہوں بلکہ میں آپ کا ساتھ بھی دوں گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے، بڑے بڑے سردار خاموش بیٹھے ہوئے اور اس لڑکے کی اس جرت پر حیران ہو رہے تھے، کچھ دل میں مسکرا رہے تھے کہ اتنا بڑا پیغام اور قبول کرنے والا دیکھو ایک لڑکا ہے نو عمر قسم کا۔ کچھ لوگوں نے اسے ناسمجھی سمجھا اور کہا کہ اس کو شاید پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن سیدنا علی علیہ السلام نے جو بات کہی وہ دل و جان سے قبول بھی کی اور سوچ سمجھ کر اسے قبول کرتے ہوئے اعلان کیا اور زندگی بھر اس پر جمے رہے، زندگی بھر اس پر جمے رہے۔ اس موقع پر ابو لہب اٹھا، حالانکہ وہ آپ کا سگا چچا تھا، اس نے برا بھلا کہا اور انکار کیا، مخالفت کی اور کہا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو سیدنا علی بن ابی طالب کے والد جناب ابو طالب وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھتیجے، جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں اس پیغام کو آپ پوری طاقت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ لوگوں تک پھیلائیں اور ان تک پہنچائیں۔ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور حمایت بھی کروں گا۔ ان کے کہنے پر ابو لہب جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ تو یہ وہ ابتدائی کیفیت تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اپنے خاندان کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ سامعین گرامی، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اللہ کے اس پیغام کو جہاں خود سیکھنا ہے اسی پیغام کو اپنے بچوں تک، اپنے خاندان کے لوگوں تک، اپنے گھر والوں تک پہنچانا، تاکہ وہ بھی اللہ کی رضا میں اس کی جنتوں کے حقدار بنیں اور اس کے غضب سے بچتے ہوئے اس کی جہنم اور اس کی آگ سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر واقعی ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔